بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد عزیزان گرامی، کل ہم نے احکام کے سلسلے میں تقلید کیوں ضروری ہے اور اس کی جو دلیل عقلی ہے اور دلیل شرعی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تو اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. منٹ ہمارے پاس 20 ہے. تو دہرائی ہوتی ہے. بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار پڑھنے پڑتے ہیں، بعض احکام ہوتے ہیں جو یاد ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی نہ کہیں کہ بھی تقلید کے مسائل تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم جو بار بار پڑھتے رہتے ہیں ہمیں بھی پھر دوبارہ پڑھنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہ ہو. تو انسان کو یا تو خود مجتہد ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ میں ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اگر کوئی کہتا ہے میں تقلید نہیں کرنا چاہتا، بسم اللہ نہ کرے، لیکن پھر اس کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور وہ ذمہ دار ہے اپنا. تو جب وہ بغیر علم حاصل کیے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یا تو خود ہی علم حاصل کر لے، خود مجتہد ہو جائے. اگر خود مجتہد نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے جو مجتہد ہیں ان سے پوچھ لے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو ان سے جو جانتے ہیں. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. تو لہذا عقلی دلیل بھی ہے، شرعی دلیل بھی ہے، ائمہ طہار نے بھی فرمایا. تو انسان یا خود مجتہد ہو، اگر مجتہد نہیں ہے تو کہا جاتا ہے احتیاط پر عمل کرے. تو یہ احتیاط پر عمل کرنے کے لیے بھی بندہ تقریباً پونا مجتہد ہونا چاہیے. یعنی جو احتیاط پر عمل کرے گا اس کو ساروں کے فتووں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں اس مجتہد کا کیا فتویٰ ہے، اس کا کیا فتویٰ ہے، تو پھر جا کے احتیاط کر سکتا ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تقلید ہی کر لے. اور تقلید کرنا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کے اعمال جو ہیں اس نے ساری زندگی ادا کیے، اگر کسی مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق اس کے اعمال نہیں ہیں تو مجتہد کہتے ہیں اس کو دوبارہ اپنی نمازیں پڑھنی چاہیے، اپنے روزے اور باقی جو اعمال جو اس نے کیے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور دینی احکامات میں تقلید کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں جی کیا ہمیں مجتہد کے پاس جانا پڑے گا یا ان کی بیعت کرنی پڑے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب آج سے ہی جو تقلید نہیں کرتے ارادہ کرے کہ میں آج سے مثلا آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق یا آیت اللہ خامنائی کے فتاویٰ کے مطابق یا آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے فتاویٰ کے مطابق یا آیت اللہ ناصر مکارم شرازی، یہ 4-5 جو بڑے مجتہد ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے نیت کر لے کہ میں آج سے ان کے فتاویٰ کے مطابق عمل کروں گا، تو ان کی توضیح المسائل لے لے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے. یہی تقلید ہے. اور اس میں کوئی نہ خود مجتہد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی بیعت کرنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں جانے کی ضرورت ہے. نہیں، صرف نیت آپ نے کرنی ہے. دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے. اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو اور عادل ہو.
یہ مجتہد کی شرطیں، جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے تو مثلاً یہ بعض کو کہے کہ بھی کیا خاتون جو ہے عورت مجتہد نہیں بن سکتی؟ عورت مجتہد بن سکتی ہے، چونکہ یہ تو علم ہے نا، جو بھی حاصل کرے گا وہ بن سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. لیکن عورت کے مخصوص احکامات میں اور عورتوں کے مسائل میں عورت اس کی تقلید کر سکتی ہے بھی اس مسائل میں، لیکن جو کلی طور پر مجتہد ہوتا ہے وہ جس کی تقلید کرنی ہے اس کو مرد ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بالغ ہونا چاہیے. اچھا بالغ اس لیے لگایا کہ بعض مجتہد ایسے بھی گزرے ہیں کہ حد بلوغ کو نہیں پہنچے تو وہ اتنے تھے، یعنی شروع سے ہی 5-6 سال کی عمر میں ان کو ڈال دیا گیا اس طرف، اور انہوں نے دین کا علم حاصل کیا تو ابھی وہ یعنی 15 سال کو بھی نہیں پہنچے تو وہ مجتہد بن گئے، ایسے بھی گزرے ہیں. تو چونکہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. بالغ ہوئے اور 12 اماموں کا ماننے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے لیکن 6 اماموں کو مانتا ہے، اسماعیلی ہے مثلا، تو اس کی تقلید نہیں ہم کر سکتے. اس طرح زیدی ہیں جو، تو اگرچہ وہ بھی شیعوں کی شاخیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ 4 اماموں تک مانتے ہیں، آگے پھر حضرت زید کو. اور اسی طرح اسماعیلی جو ہیں وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں، آگے ان کے بیٹے اسماعیل کو. تو 12 اماموں کو ماننے والا ہونا چاہیے اور حلال زادہ ہونا چاہیے. اب بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر بعض لوگ پھر کہتے ہیں یہ کیسے معلوم کریں وہ کیا ہے یہ شرط حلال زادہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ شرط جو ہے، کیونکہ جو آدمی خدا نہ خواستہ جس کے باپ کا علم نہیں ہے، اس کی ولدیت کا کھانا اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا مثلاً، تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، یعنی علم ہے یہ تو پڑھ سکتا ہو. لیکن چونکہ اس میں ایک تقدس کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، لوگوں کو لیڈ کرنا ہے اور نمازیں پڑھانی ہیں، لوگوں کی امامت کروانی ہے، تو لوگوں کو مسائل بتانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس بندے کی ولدیت کا ہی نا علم ہو، لوگوں کو نا علم ہو، یا یہ ہے کہ علم ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا بس اس کی ماں ایسی تھی تو اس طرح سے تھا، لیکن یہ اب یہاں اس معاشرے میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو جائے، کوئی مثلا گورائی کو مسلمان ہو جائے، لیکن یہ پتہ ہے اس کے محلے والوں کو بھی یہ حالات خراب ہی تھے، تو اب وہ مثلا پڑھ کے تو وہ چلا جائے پڑھنے، مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا، حوضے میں چل گیا، 10 سال بعد امامہ پہن کے آ گیا تو بڑا علم ہے اس کے پاس مثلا، لیکن کھانا جو باپ والا اس میں لکھا ہی ہے کہ بھی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے، کچھ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کی قیادت کرنا اور یہ اس میں وہ تقدس قائل وہ چیزیں جو اجتماعیت میں آتی ہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ جو مجتہد ہے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. اور یہ بھی عادل کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے متدین ہے، دیندار ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، اور جس معاشرے میں یہ جہاں پر وہ رہ رہا ہے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، دیندار ہے، متدین ہے، معتدل ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ عادل ہے. البتہ یہ عدالت ایسی چیز ہے آتی بھی ہے چلی بھی جاتی ہے، اور چونکہ اگر کوئی ایسا کام کیا جنہوں عادل اس کو کہتے ہیں جو کہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، لیکن کبھی صغیرہ گناہ اس سے ہو ہی جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھا سکتا آپ کو، تو کیونکہ پیش نماز کے لیے بھی تو شرط ہے نا کہ بھئی وہ بھی عادل ہونا چاہیے. تو جہاں وہ عدالت کا مطلب ہے جہاں وہ رہ رہا ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسا انسان ہے، متدین ہے، دیندار ہے. لیکن یہ عدالت بھی فرق کرتی ہے، ظاہر ایک پیش نماز کی عدالت ہے اور ایک مجتہد کی عدالت ہے، اس میں بڑا فرق ہے کہ اس کو لوگ جو ہیں وہ اپنا رہبر سمجھتے ہیں. اسی طرح جو رہبر اور قائد و ولی امر المسلمین ہے پوری امت کا، اس کی عدالت بڑا فرق کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ تو پھر امام تو معصوم ہوتے ہیں، تو یہی اگر اس کو بڑھاتے جائیں تقوی عدالت کو آگے تو یعنی اس کی انتہا جو ہے وہ عصمت ہے، معصوم ہے. اب یہ ہے کہ مجتہد اور عالم جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ فلاں شخصیت جو ہے مجتہد ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ 2 عادل عالم
جو کہ یہ ملکہ رکھتے ہیں کہ وہ مجتہد کی تشخیص کر سکتے ہیں، وہ گواہی دے دیں کہ فلاں شخصیت جو ہے یہ مجتہد ہے۔ یا یہ ہے کہ بندے کو خود پتہ چل جائے، البتہ خود اتنی قابلیت رکھتا ہو کہ بعض دفعہ ایسے کوئی بعض کے مرید بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرا جو ہے نا مولانا یہ مجتہد ہے، نہیں، بہرحال اس کے لیے وہ لوگ گواہی دیں کہ جو خود علم رکھتے ہیں اور اہل خبرہ میں سے وہ گواہی دیں، اور وہ بھی ہے بشرطے کہ ان دو کی گواہی کے خلاف کو دو اور دوسرے اس کے خلاف گواہی نہ دیں۔ اب یہ کہ مجتہد کے فتوے کا کیسے پتہ چلے؟ مجتہد کے فتوے کا یا تو انسان خود اپنے کانوں سے سن لے، مجتہد کہیں فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی محفل میں بیٹھے ہیں فتویٰ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ دو جو ہیں عادل وہ اس کے فتوے کو بیان کر رہے ہیں، یا یہ دو بھی نہیں، چلو ایک ہی، جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں مجتہد کے فتوے بیان کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، تو ایک آدمی جو جس پر آپ کو اطمینان ہے وہ آپ کے سامنے مجتہد کا فتویٰ بیان کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ خود توضیح المسائل اٹھا لیں، اس میں سے پڑھ لیں، بشرطے کہ وہ صحیح چھپی ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ فتوے لگا کے ادھر جدھر مہر لگی ادھر کوئی آپ اپنی طرف سے شہادت ثالثہ ٹھوک دیتے تو اس پر مہر لگا دیتے، بعد چھاپ کے بانٹ دیتے، تو مطلب ہے کہ وہ صحیح چھپی بھی ہو، توضیح المسائل اس میں بھی کوئی خرابی نہ کی ہو، تو اس سے پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں توضیح المسائل۔ جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل گیا ہے تو اس وقت تک وہ جو پہلے فتوے پہ عمل کرتا ہے اس کرتا رہے، اس کو اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اب پھرتا پھرے کہ بھی اس کو نیا فتویٰ کیا ہے۔ اگر واقعی پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، لہٰذا جب تک پچھلے فتوے پر عمل کرتا ہے وہ فتوے پر عمل کرتا ہی رہے۔ اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن پانی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، تو مقلد اس احتیاط کو ترک بھی کر سکتا ہے، کیونکہ فتویٰ اس کا یہ ہے، پہلے اس نے کہا کہ اس نے کہا نجس برتن کو ایک دفعہ پانی جاری سے مثلا دھو لیا جائے، پاک ہو گیا، کافی ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ 3 دفعہ دھو لیا جائے، تو اب یہ احتیاط جو فتوے کے بعد آئی ہے یہ احتیاط مستحب ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں، بس پہلی ایک ہی دفعہ دھو کے ختم کریں۔ اور اسی طرح مثلا بعض مجتہدوں کا فتویٰ ہے کہ تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع جو ہے اگر ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب پہلے والا فتویٰ ہے، یہ جو بعد والا ہے یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط ہے، احتیاط مستحب ہے، تو لہٰذا وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جس میں احتیاط واجب کہا ہو مجتہد نے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں، تو اب اس فتوے میں جس میں احتیاط واجب آئی ہے اس میں اگر اس کا مقلد جو ہے وہ چاہے تو اس مجتہد کے بعد میں جو بڑا علم میں سمجھا جاتا ہے اعلم فالاعلم، یعنی پہلے اعلم جو سب سے بڑا ہے 19-20 کا مثلا فرق ہے، تو جو اس کے بعد والا بڑا عالم ہے اس کے فتوے کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بھی بعد ہے، لہذا اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں اعلم ہو تو شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر علم ہو، اسے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، جو ابھی مثلا نیا بچہ آج ہی فرض کرو 15 سال کا ہو گیا، اب اس پر واجب ہے کہ تقلید کرے، تو جس نے نئی تقلید کرنی ہے وہ زندہ مجتہدوں میں سے کسی کی تقلید کر سکتا ہے، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے کسی تقلید نہیں کر سکتا۔ اب کوئی نیا بچہ مثلا آج ہی 15 سال کا ہوا ہے، اس کو تقلید کرنی ہے، اب وہ آغا خوئی کی یا امام خمینی کی تقلید نہیں کر سکتا، اب وہ جو زندہ مجتہد ہیں ان میں سے کسی کی
تقلید کرے گا. کچھ شیعوں میں یعنی یہ اجتہاد زندہ ہے اور یہی اس کی یعنی وقار ہے اور یہی اس کی اہمیت ہے اور یہی اس کی شان ہے کہ ہر دور میں زندہ مجتہد. چونکہ اجتہاد کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ایسے موضوع اور ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جو زندہ مجتہد ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اور پھر اسلام کے کلی جو احکامات ہیں, جو اصول ہیں, ان سے اجتہاد کر کے تو اصولوں کو تطبیق دے کر استنباط کر کے وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جو 150 سال پہلے دنیا سے چلا گیا مجتہد, آپ آج کے مسائل دیکھیں, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ ٹرینیں, 200 سال پہلے تو بجلی نہیں تھی اور یہ باقی چیزیں بھی نہیں تھی, تو اس وقت کے جو فتوے ہیں وہ اب نہیں چل سکتے نئے مسائل میں. تو لہٰذا جو زندہ مجتہد ہے وہی دیکھتا ہے اور وہ فتوے دیتا ہے. ہمارے پاس منٹ 5 ہیں, میں تو اسی طرح پڑھتا رہوں گا, اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی ایک شخص ہے جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے. اب وہ کہیں سنی مسجد میں آیا, سن لیا مولوی صاحب سے کہ تقریر ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کرے غریب, نمازیں تو پڑھتا ہی رہا ہے پیچھے. تو 15 سال کی عمر میں اس کو تقریر کرنی تھی, اب 35 سال ہو گئے اسے ایسی نمازیں پڑھتا رہا. اگر اس کی نماز روزہ ایسا تو نہیں ہوتا, بالکل ہوا میں تو بات نہیں نہ ہوتی, کسی نہ کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ہی ہوتے, یا آیت اللہ حکیم کے تھی, یا امام خمینی کے تھی, یا کسی کے. تو اگر اس کے جو اس نے ادا کی ہیں چیزیں کسی نہ کسی مجتہد کے مطابق اس زمانے میں پچھلے جو 20-30 سال ہیں کسی نہ کسی مجتہد کے ساتھ کہ جس کو تقلید کرنا چاہیے تھے, جو جامع شرائط گزرے ہیں, اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں مسائل تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ بھی ملتے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ اس کو یہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی اور جو ادا کی یہ چیزیں ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر شخص بہت ہو جاتا ہے, اس کی نمازیں باقی ہیں اور اس کا بڑا بیٹا ادا کرنا چاہے اور باپ نے پوری زندگی تقلید نہیں بن سکتا, نہ سنا نہ سمجھا نہ جانا, ٹھیک ہے, آپ ان کی نمازوں کو بڑے بیٹے کی کیا جب حکم مقرر نہ کہاں افریقہ کے جنگلوں میں رہتا تھا یہ, نہ سنا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ کہا. مطلب یہ ہے کہ تقلید نہ کرنا علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اب کسی شیعہ کو پتہ نہ ہو کہ بھی تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب تو محاذ بنا لی انہوں نے تقلید کے خلاف, تو پتہ ہے. بہرحال بالفرض اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس نے تقلید نہیں کی, اگرچہ توحفۃ العوام تو اس سے کہیں پہلے بر صغیر میں چھپی ہوئی ہے, تو اگر وہ شیعہ ہے اور وہ تقلید نہیں کی اس نے تو چلا گیا, نماز بھی نہیں پڑھتا رہا, تو اب اس کے بڑے بیٹے نے ظاہر ہے کہ وہ جو تقلید کرتا ہے جس سے مجتہد کے مطابق اس کے مطابق نمازیں پڑھے گا اس کی, ٹھیک ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو اپنے باپ کی نیابت میں پڑھ لے گا. اچھا 9واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے جس کے بارے میں احتمال ہے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے خدا کی معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے, یعنی کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہوگا. یعنی یہ واجب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مسائل کو سیکھے, ٹھیک ہے, ان مسائل کو کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں. اب مثلا اگر ایک کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کو ڈاکٹری کے جو مسائل ہیں وہ تو ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کرتے ہوئے شعبہ انجام دیتے ہوئے تو یعنی معصیت میں نہ پڑے. اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت کے بارے میں دین کے جو مسائل ہیں وہ ضرور سیکھنے چاہیے, اور اسی طریقے سے جو بھی جس شعبے میں ہے تو اس کو دین کے بارے میں مسائل جو اس کے اپنے شعبے سے مربوط ہیں تو کلی طور پر ہر شخص کو ہر وہ مسائل سیکھنا چاہیے کہ جس سے وہ واجب ادا کر سکے اور حرام سے بچا رہے. لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہہ دے کہ کوئی بات نہیں ہے, نہیں, یہ پوچھا جائے گا, یہ سوال ہوگا, تو لہٰذا دین کے معاملات کو سیکھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے.
جی پیچھے پڑھتے ہیں نماز تو ان کی کس کی تقلید میں ہے معلوم کرنا ضروری ہے؟ جی اس میں کوئی نہیں ہے ایسے، اس لیے کہ جو مسلمہ چیزیں ہیں اس میں تو تقلید بھی نہیں ہوتی. مثلا نماز 5 ہے، اب ایک ضرورت ہے کہ آغا سیستانی سے پوچھے کہ کتنی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. مطلب جو فروع دین میں بھی جو مسائل ایسے ہیں جو مسلمہ ہیں، نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں، ان میں تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اصول دین میں تو تقلید ہوتی نہیں، اور فروع دین میں بھی ان میں ہوتی ہے جن میں یہ ضرورت پیش آتی ہے. وَإِلَّا جو مسلمات یا ضروریات دین ہیں تو ان میں ضرورت نہیں. اور لہٰذا جب کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ چاہے کسی بھی مجتہد کی تقلید کرتا ہو، آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ یہ نماز پڑھائے اور متدین ہے، دیندار ہے، عادل ہے، اور پھر یہ اس موقع کی بات ہے جب کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھا رہا ہے جہاں پر آپ کو اچانک سفر میں یا کہیں. لیکن اگر کوئی مقرر ہے کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں، عالم دین ہے، وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے اس کو رکھا ہوا ہے وہاں پر کہ تاکہ وہ دین کی تبلیغ کرے، وہ مسجد میں نماز پڑھے. تو لہٰذا وہ جب مسجد میں امام بارگاہ میں کوئی نماز پڑھا اس کے بارے میں آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے منہ ڈالا کہ جی آدمی ٹھیک ہے، عادل ہے. نہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، کمیونٹی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی بھی تقلید میں ہو، کسی کی بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ بھئی اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ نہ احتیاط میں عمل کرتا ہے، نہ مجتہدی ہے، تو وہ تقلید بھی نہ کرتا ہو. کہیں کہیں ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ خود بھی تقلید کا قائل نہیں ہے. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں نے ایسا ہی مولوی رکھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکل ہے. یا اسی طریقے سے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ اضافہ کر لیتے ہیں نمازوں میں بھی کئی چیزوں کا، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ مشکل پیش آئے گی. چونکہ جو چیز جزو نہیں ہے نماز کا، یا برود نہیں رکھتی، یا رسول پاک نے نہیں پڑھا اس کو، یا ائمہ طہار نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے. ہمارے پاس ائمہ طہار کی یعنی 250 میں امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہوئے، 255 میں وہ غائب ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس معصوم کی جو سیرت اور ہسٹری اور ہے وہ کتنا ہے، 255 سال ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول پاک چلے گئے سمجھ نہیں آئی بعد میں جلدی سے، نہ، اس کے بعد معصوم رہے ہیں، 255 سال رہے ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. کوئی 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے نا جی. تو لہٰذا ہمارے پاس تو معصوموں کی ہسٹری ہے 250 سال کی. تو اس لیے اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو چونکہ نماز توقیفی ہے، یعنی توقیفی کا مطلب ہوتا ہے جتنی خدا رسول نے بتائی ہے میں نے پڑھی بس اتنی ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی اس میں اضافہ کرے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. مومنین اکرام، آج کی افطاری کا انتظام جنہوں نے کیا ہے سید گفتار شاہ صاحب نے، تو ان کے والدین کے لیے فاتح پڑھنی ہے، ان کے بچوں کے لیے صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے والدین کو جناب سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کے بچوں کو صحت و سلامتی دیں، اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام پر نظر کرم فرمائے، ان سب کے روزی رزق میں برکت عنایت فرمائے، اور ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد.